ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلا کر اس آنے والے عظیم مہینے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی گولڈن اپارچونٹی ہے جو کسی انسان نے کھونا نہیں چاہیے اپنے ہاتھ سے. اور اللہ کے رسول کس کو تیار کر رہے ہیں؟ صحابہ کو، جو نیکی کے معاملے میں بہت حریص تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے تھے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور اس مہینے کی فضیلت سے متعلق بہت ساری باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی اور مالی طور پر ہر طریقے سے اس مہینے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رکھیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفقائے کرام، خواتین، نوجوان بچے اور بچیاں، میں کل رات میں جب آج کے اس آخری تقریر کی تیاری کے لیے بیٹھا تھا تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں آپ کے سامنے ایسی کیا نئی چیز رکھوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے. رمضان کی فضیلت، قرآن مجید کا نزول، رمضان اور تقوی، اعتکاف، آخری عشرہ، ایسی کون سی چیز ہے جو ہم نہیں جانتے یا ہر سال ہم جو نہیں سنتے؟ ہر سال جو ہے استقبال رمضان کا پروگرام کیا جاتا ہے، ہوتا ہے، اور ہم اس پورے رمضان کے 30 دن کے ورکشاپ سے گزرتے ہیں. لیکن اس ورکشاپ سے گزرنے کے بعد میں ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اور رمضان سے متعلق کہا جاتا ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے، اس کا ایمان والا بندہ تقویٰ کی وہ روش پر قائم رہے جس روش پر وہ پورے رمضان میں چلتا رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہو پاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے میرے اپنے آپ سے اور ان تمام لوگوں سے جن سے میں مخاطب ہوں اس وقت. اب دیکھیے، میں اس وقت جو ہے میری عمر تقریباً 68 سال ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں شاید 5-6 سال کا رہا ہوں گا تب سے میں روزے رکھتے آیا ہوں. مطلب میں تقریباً 60 رمضان یا 60 ورکشاپ سے گزر چکا ہوں. تو کیا اس 60 ورکشاپ سے گزرنے کے بعد میں میری روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں رمضان سے پہلے کوئی الگ معین تھا اور رمضان کے بعد ایک الگ معین؟ اور یہی آج جو استقبال رمضان کا جو آخری جو ٹیک ہوم میسج ہے، میں وہی آپ لوگوں کے سامنے اس پر ایمفسس کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی بات کہ استقبال رمضان کا پروگرام بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر سال کیا جاتا ہے، ہر جگہ کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نا. شعب الایمان میں امام بہقی نے ایک بہت طویل حدیث لائی ہے، اور میں اس حدیث کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت مختصراً بات مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلا کر اس آنے والے عظیم مہینے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی گولڈن اپارچونٹی ہے جو کسی انسان نے کھونا نہیں چاہیے اپنے ہاتھ سے. اور اللہ کے رسول کس کو تیار کر رہے ہیں؟ صحابہ کو، جو نیکی کے معاملے میں بہت حریص تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے تھے. ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، نہیں تو ہم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر والا وہ واقعہ میں سناتا آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے ایک دوسرے پر وہ سبقت لے جانا چاہتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور اس مہینے کی فضیلت سے متعلق بہت ساری باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی اور مالی طور پر ہر طریقے سے اس مہینے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رکھیں. مشل بھائی نے تقریباً 8 نکات رکھے آپ کے سامنے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں ہم کو اس مہینے کے لیے کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے. آج ہم زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کے اندر پلاننگ نہ ہو، یا بغیر پلاننگ کے جو ہے کوئی کام ممکن نہیں ہے یا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا یا سکسیسفل نہیں ہو سکتا. جو کام جتنا اہم ہو، جو مشن جتنا اہم ہو، اس کے لیے اتنی لیول تک کی مائکرو پلاننگ کرنا پڑتی. اگر آپ کو سی ایس ٹی جانا ہے تو آپ ایک میکرو پلاننگ کر کے سی ایس ٹی تک پہنچ سکتے ہیں. 5-10 منٹ لیٹ پہنچے، ایک گاڑی چھٹ جائے تو بھی آپ جو ہے سی ایس ٹی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر اپولو 11 کو ایک ایسٹروناٹ کو لے کر چاند پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے جس قدر پلاننگ کی ضرورت ہوگی وہ پلاننگ سی ایس ٹی تک جانے کی پلاننگ سے الگ ہوگی. تو جب تک ہم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، جیسا کہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور ایک خاص حدیث جس کو ہم بار بار بہت ساری جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس شخص کے لیے حضرت جبرائیل امین کی دعا پر یا بد دعا پر آمین کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے یا رمضان کا آخری عشرہ پائے اور جو اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے وہ ہلاک ہو جائے، بدبخت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ انسان. تو ظاہری بات ہے کہ ایک اتنی اہم اپارچونٹی جو اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے یہ استقبال رمضان کا پروگرام. دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اور تیسری بہت اہم بات جو مشل بھائی نے آخر میں رکھی، اور یہ ہر کسی کے گھر کا معاملہ ہے، کوئی بھی گھر اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے. یہ اکثر اور بیشتر ہم جو ہے مجلسوں میں بات کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، دروس دیتے ہیں، لیکن ہمارا گھر اور ہمارے گھر والے اس سے جو ہے کہیں نہ کہیں چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی کڑوی اور تلخ حقیقت ہے جس کا ہم سب کو اعتراف کرنا پڑے گا. تو میں اس لیے یہ سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ سے اور دوسری امہات المومنین سے کہتے تھے کہ اب تم کمر کس لو اور تم تیار ہو جاؤ کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں تم کو عبادتیں زیادہ کرنا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ امہات المومنین کی ویسے بھی روزانہ کی عبادتوں کا کیا حال رہتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ام المومنین کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے لیے تم کو تیاری کرنا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے جس کا ہم لوگ خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنا مقصد وجود سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر ایک بہت عام فہم انداز میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت عبارت ہے بندگی سے اور تقوی سے. رومی کا بڑا پیارا شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مطلب جس
زندگی میں بندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شرمندگی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، اور ایک چھوٹے سے شعر میں مولانا رومی نے جو ہے پوری زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ اور جب بندگی کا سوال آتا ہے، جب غلامی کا سوال آتا ہے، جب فرما برداری کا سوال آتا ہے، تو وہاں جو ایک خاص جز یا جو ایک انگریڈینٹ انسان کی زندگی میں، انسان کی فکر میں، انسان کے شعور میں ہونا چاہیے، وہ ہے تقویٰ کا جز۔ جس روز ہم لوگوں نے یہاں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا، اس میں تقویٰ کے اوپر جو بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی، اور اس کو ہم نے جب کلمینیٹ کیا، وہ ایک بہت پیاری بات جو ہے وہ فرقان بھائی نے سامنے لائے تھے۔ انہوں نے تقویٰ کو کہا کہ گاڈ کانشیسنس، اللہ کا استحضار، اللہ کا خیال ہمارے زندگی کے ہر پل اور ہمارے اعضاء و جوارح سے ہونے والے ایک ایک کام کے وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ موجود پائیں، کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اس پوری کیفیت کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ بہت ساری تقویٰ کی تعریفیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن قعب کی وہ جو حدیث ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ بہت پیاری، بہت ہی مختصر چیز ہے کہ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا کوئی پل ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم خدا کے یاد سے غافل ہو جائیں، اور ہمارے اعضاء و جوارح سے ایسا کوئی کام ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور اسی تقویٰ یا گاڈ کانشیسنس کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر جو ہے ہم کو ٹریننگ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورے 1 مہینے کا ورکشاپ رکھا ہے۔ اور اس ورکشاپ میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو روزے سے بھی گزارتا ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا قرآن مجید سے کیا تعلق جو ہے، یا رجوع بالقرآن کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم کو زور دینا ہے۔ تو جو تقویٰ کی جو پہلی کڑی ہے، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرنے والے بنے، کیونکہ تقویٰ کے بغیر قرآن مجید سے استفادہ کرنا ناممکن ہے۔ جیسے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے آیا، تو اگر ہم قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تقویٰ لازمی ہے۔ اور تقوی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسرسائز رکھی ہے، جو 30 دن کا ورکشاپ ہے، جس سے ہر مومن جو ہے وہ گزارا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ مومن جو ہے اس کو ایک رسم کے طور پر پورا محلہ روزہ رکھ رہا ہے، پورے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں، جیسا کہ مولانا نے وہ جو حدیث کا پورا چربہ آپ کے سامنے رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وہ حدیث اس کا پورا جسٹ ہے کہ آپ نے بس ایک ایکسرسائز سمجھ کر میکینیکلی طور پر آپ صبح سے شام تک بھوکے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نہ ایمانی وہ کیفیت ہے، نہ آپ کے پاس میں وہ احتساب ہے۔ احتساب سے مراد یہاں یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس روزے کے دوران ہم کنٹینیوسلی اپنے آپ کو جانچیں، دیکھیں کیا واقعی میں ہمارا یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں صبح سحری سے لے کے تو افطار تک، اس میں روزے کی وہ کیفیت موجود ہے۔ ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو رہا ہے، ہمارے زبان کا بھی روزہ ہو رہا ہے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو رہا ہے، ہمارے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو رہا ہے، کہ ہم وہی بیٹھ کر جو ہے اپنے ہم حالانکہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے سیکشول فینٹیسیز کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے دل اور دماغ کا روزہ نہیں ہوا۔ ہم غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، روزہ ہے؟ روزہ نہیں ہے۔ کھانے سے، جیسا کہ بتایا، صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس پوری کیفیت کا نام ہے، اور یہ وہ ورکشاپ ہے جس سے ہم کو گزارا جاتا ہے۔ اب
دیکھیے جو لوگ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ورکشاپ ہونے کے بعد میں مینجمنٹ اس ورکشاپ کی ایفیکٹیونیس کا اسسمنٹ کرتی ہے، اس ورکشاپ کی ایفیکٹیونیس کا اسسمنٹ کرتی. تو اس کا اسسمنٹ کون کرے گا؟ ایک اتنی بڑی عبادت جس کے لیے مطلب ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اس کا اجر اور ثواب کسی کو معلوم نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے دار کا اور روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے یہ نہیں بتایا، اور صرف اتنا ہی بتایا کہ جنت کے تمام دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب ریان کے نام کا، جس سے خاص روزہ داروں کو بلایا جائے گا. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مقام ہے اور کیا اجر اور ثواب ہوگا. تو کیا وہ اجر اور ثواب ہم کو یوں ہی مل جائے گا ایک میکینیکل مشینی طور پر روزہ رکھنے سے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہم کو سوچنا چاہیے. تو جو بات میں سب سے آخر میں رکھنا چاہتا تھا وہ میں اب آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد میں، یا جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ تقریباً میرے رمضان میں، میرے زندگی میں نے 60 رمضان سے میں گزرا، تو آدمی رمضان کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے، احتساب کرے. رات میں سوتے وقت جب وہ سونے سے پہلے، ویسا بھی احتساب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی بغیر احتساب کے ممکن نہیں ہے. مطلب ایک مومنانہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک ہم انٹروسپیکشن نہیں کریں یا اپنا احتساب نہ کریں. رمضان کے بعد میں سوچوں اپنے آپ سے اور اپنی زندگی کا جائزہ لوں. جس طریقے سے رمضان میں جماعت کے ساتھ میں، مشل بھائی نے تو بولے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے تکبیر اولیٰ نے، لیکن جماعت کے ساتھ میں جس طریقے سے رمضان میں نماز پڑھتا تھا، کیا میں رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہوں؟ اگر نہیں پڑھتا ہوں تو پھر یہ رمضان نے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. جس طریقے سے رمضان میں قرآن مجید کو لے کر بیٹھتا تھا، پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، تفسیروں سے اس کو اور زیادہ اس پر تدبر کرتا تھا. قرآن کا پڑھنا میری رمضان کی زندگی کا ایک معمول تھا. کیا میں رمضان کے بعد میں بھی قرآن کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت میں دے رہا ہوں؟ اگر میں نہیں دے رہا ہوں تو یہ رمضان جو گیا، اس رمضان نے مجھ میں کچھ فرق نہیں لایا. This Ramzan has not changed me even a bit. کیونکہ جیسے میں رمضان سے پہلے تھا ویسے ہی میں رمضان کے بعد میں ہوں. قرآن سے میرا تعلق بالکل قطع ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے. ہمارے اصحاب، ہمارے کیڈر سب یہاں بیٹھے ہوئے، جو ہمارے یہاں تذکیر کا پروگرام ہوتا ہے، میں یقینی طور پر کہتا ہوں، سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارے کیڈر میں سے بھی جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے تذکیر کے پروگرام کو سنتے ہیں. وہاں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. وہاں 2 اشخاص محنت کر کے آتے ہیں اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ 5-6 گھنٹے لگاتے ہیں دونوں مل کر. وہ آدھے گھنٹے کے اندر پوری جو ہے 5-6 آیات کا جسٹ آپ کو سناتے ہیں. آپ کو صرف بیٹھ کر سننا ہے آدھا گھنٹہ. تو ہم وہ بھی نہیں کرتے، رمضان میں بھی نہیں کریں گے، تو رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ راتوں میں ہم 200 کی تعداد میں جمع ہو جائیں گے جامع مسجد میں. لیکن جیسا ہی رمضان ختم ہو گیا، ہمارا تعلق بالقرآن ختم ہو گیا. تعلق بالقرآن ختم ہو گیا تو اللہ کے ساتھ میں جو تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. اس بات کو ہم سمجھیں. دیکھیے ہمارے زندگی کے، ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں. ایک ہمارا مادی وجود ہے جس کی غذا جو ہے زمین سے آتی ہے، ہمارا کھانا پینا. اور ہمارا ایک روحانی وجود ہے جو اس مادی وجود سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے اگر روح نکل گئی تو یہ جسم جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے. اور یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قدسی الاصل ہے، اور اس کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے.
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. تو آپ اس روح کو بھوکا رکھ کر آپ کس طریقے سے اپنے روحانی وجود کو تقویت یا مضبوط کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کچھ کھاتا نہیں تو کمزور ہو جاتا ہے، فاقہ کرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، پھر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، پھر مال نرشمنٹ ہو جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. مال نرشمنٹ سے آپ لوگوں نے لوگوں کو مرتے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. دیکھا ہے آج دنیا میں ہزاروں لوگ مال نرشمنٹ کی وجہ سے بچے جو ہیں مر رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں میں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو روحانی طور پر مال نرشمنٹ کی وجہ سے کیا ہے وہ مر چکے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کی روح مر چکی ہے، ان کے اندر روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، کیونکہ روح کی جو غذا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان سے جو ہے وہ کٹ چکا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی اگر وینٹیلیٹر پر ہے یا ایک آدمی اسپتال میں ہے جو نیل بائی ماؤتھ ہے، جس سے منہ سے اس کو غذا نہیں جا رہی ہے اور اس کو آئی وی سیٹ سے جو ہے غذا پہنچائی جا رہی ہے، تو جس وقت اس کی یہ آئی وی سیٹ کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، ظاہری بات ہے کہ اس کو غذا نہیں جائے گی اور تھوڑے دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا. تو یہی حال ہمارے روحانی وجود کا بھی ہے عزیزان گرامی، کہ ہماری روح جو اتنی گرا پایا ہے اور جس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جو تراویح کا جو نظام کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے کم از کم یہ رمضان کی ان راتوں میں جو ہے ہم 20 رکعت 8 رکعت جو بھی پڑھتے ہیں ہم پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام سے ہم وابستہ ہو جائیں اور پھر جو ہے رمضان کے دنوں میں ہم قرآن مجید سے اور قریب ہو جائیں. لیکن رمضان کے بعد میں اگر قرآن مجید سے تعلق ختم ہوتا ہے تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ انفاق آج کے سماج کی ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے. میں نفلی عبادات اور تہجد کی نماز اس کی تو سب بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا تو آج یہ حال ہے کہ فجر کی نمازوں میں جو ہے 1 سے 2 صفوں سے زیادہ فجر کی نمازوں میں لوگ نہیں ہوتے، تو ہم کہاں تہجد کی بات کریں. اور میں کیسے اس شخص سے یا کیسے اس مومن سے تہجد کا ایکسپیکٹیشن کروں جو رات کو 12:30 اور 1 بجے سے پہلے سوتا نہیں. اگر ہم کو واقعی میں تہجد کے لیے اس پہ اہتمام کرنا ہے تو ہم کو جلدی سونے کا اہتمام کرنا. اور جو انفاق کی جو بات رکھی اور جو بہت اہم بات تھی جو مشل بھائی نے کہی کہ انفاق زکوٰۃ کے ماورا ہے، زکوٰۃ دینے سے انفاق کا حق ادا نہیں ہوتا. اور انفاق صرف پیسے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. انفاق اللہ کی راہ میں آپ جو کچھ لگا سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں لگائیں. آپ اچھا بول سکتے ہیں آپ بولیے، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں آپ لکھیے، آپ اپنے جسم اپنی صلاحیت اپنا وقت لگا سکتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ میں، آپ کا مورل سپورٹ ہم کو افراد کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ میں بیٹھیے، ہم کو تھوڑا مورل سپورٹ ملے گا. تو انفاق صرف اس کا نہیں، انفاق وقت کا ہے، صلاحیت کا ہے، پیسوں کا ہے، انفاق بہت ساری چیزوں کا ہے. اور رمضان میں جو ہم انفاق کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ ہم کو انفاق کرنا ہے. اور یہ انفاق جو ہے رمضان کے بعد میں بھی جاری اور ساری رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا میرے انفاق کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک بار حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ بڑے بے چین تھے، تو پتا چلا کہ آپ کے تکیہ کے نیچے کچھ درہم رکھے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا کہ اے عائشہ، میں نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں مروں کہ میرے پاس میں کچھ درہم و دینار موجود ہیں اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں اور میری روح قبض کر لی جائے.
یہ روح ہے، یہ اسپرٹ ہے مواخات کی، مواسات کی، جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی اسپرٹ کو لے کر ہم کو آگے ہماری زندگی میں چلنا ہے۔ تو عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے میں دعا ہے میرے اپنے لیے، میرے اپنے خاندان والوں کے لیے، میرے اپنے اہل و عیال کے لیے، آپ سب کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، اور جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا احتساب کریں، ہم دیکھیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ہم دیکھیں کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ہم دیکھیں کہ شہادت علی الناس کیا ہے، ہم دیکھیں کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم سمجھیں، کیونکہ آج ان تقاضوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔